شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری اس کوشش کو مشکور بنا دے، ہمارے روزوں کو، ہمارے عمل کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو اس طرح بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو اور تیرا رسول راضی ہو، جس کی بنیادیں محکم ہوں، جس کے اصول مضبوط ہوں۔ تجھے ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ، تو دو جہاں کا معبود ہے۔ تو آج ہم عید کے آستانے پر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، عید کا دن ہمارے سامنے ہے۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں روز عید کی تہہ دل سے مبارکباد، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کہ بار الہ ہمارے روزوں کو مشکور اور مقبول بنا دے، شرف قبولیت سے نواز دے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں؟ جب انسان کی زندگی پر قبولیت کا اثر نمایاں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ عمل مقبول ہوا۔ روزے کا اثر کیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تم پر واجب رکھا گیا جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی تھا، کیوں؟ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد کردار میں تقوی کی جھلک نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزے بارگاہ حق میں شرف قبولیت سے نواز دیے گئے، چونکہ عمل کا اثر عمل کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ عید کے دن ہمارے قلب کی کیفیت سے ہم کو احساس ہوگا کہ ہمارا روزہ مقبول بارگاہ خداوندی تھا یا نہیں، کردار میں تقوی کی جھلک پائی گئی یا نہیں۔ ایک شخص چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہیں یا نہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو، سبب سے مسبب کا پتہ چلتا ہے، اثر سے مؤثر کو دیکھا جاتا ہے، علت سے معلول کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں تو یہ دیکھو کہ نمازوں کا اثر تمہاری زندگی میں آیا یا نہیں۔ مولا نمازوں کا کیا اثر ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نے نمازوں کا اثر بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے دور رکھتی ہے، یہ نماز کا اثر ہے۔ پس اگر نماز پڑھی برائیوں سے بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قابل قبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن اگر نمازیں پڑھیں لیکن برائیاں انجام دیتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت نہیں تھی، یہ ورزش تھی، یہ کثرت تھی جو انجام دی ہے۔ اسی طرح روزے کا اثر لعلکم تتقون، روزے کا اثر یہ ہے کہ تمہارے کردار میں تقوی نظر آئے، اور یہ تقوی ماہ مبارک رمضان کے بعد نظر آنا چاہیے۔ روز عید انسان دیکھے، خود کا محاسبہ کرے، آزمائے خود کو کہ کتنا انسان کے اندر تقوی پیدا ہوا۔ اگر روز عید انسان کے گناہوں کی طرف قدم آسانی سے بڑھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسا روزہ رکھا۔ لیکن اگر عید کا دن عبادت الہی، ریاضت، بندگی، ذکر خدا اور مناجات میں بسر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ حق میں ہمارے روزے قبول ہوئے۔ اللہ نے ہمارے لیے عبادت کے لیے دو بہترین موقع فراہم کیے، ایام عزا جس میں ہم عزائے امام حسین کے ذریعے عبادت الہی کرتے ہیں، دوسرا موسم ماہ مبارک رمضان جس میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کے ذریعے عبادت الہی بسر کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ ان عبادتوں کے موسم میں ہماری عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ تو اگر ان ایام کے ختم ہونے کے بعد 9 ربیع الاول کو عید فطر کے دن ہم خود کو گناہوں سے بچا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل مقبول ہے، ہمارے روزے بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے نواز دیے گئے، ہمارے راز و نیاز، ہماری عبادتیں، ہماری تلاوت قرآن سب کو قابل قبول ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم روز عید یہ سمجھ لیں کہ بس فصل عبادت ختم ہو گیا، موسم عبادت
تمام ہو گیا. بعض اوقات ہم میں سے کچھ افراد ایسے ہیں روز عید یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے, شیطان کھول دیا گیا, چہ بسا نعوذ باللہ قدم گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محاسبہ کرنا چاہیے, تجزیہ کرنا ہے اپنے روزوں کا. اگر انسان چاہتا ہے کہ روزے اس کے مقبول ہوں, سعی اس کی مشکور ہو, تو کوشش یہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد عید کے دن بھی وہی معنویت کا جذبہ ہو, وہی طاعت اور بندگی کا حوصلہ ہو, اسی طرح انسان آئے خدا کی بارگاہ میں عبادت انجام دے. چونکہ عید کا دن جیسا کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. عید کا دن عید اس کے لیے ہے کہ جس کے اللہ نے روزوں کو قبول کیا ہو, جس کے قیام و قعود اور جس کی نمازوں کو اللہ نے مشکور بنایا ہو. تو اگر صحیح معنی میں خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے انسان, تو کوشش کرے کہ وہ معنویت جو رمضان کے اندر اپنے اندر پیدا کی تھی, وہ کیفیت جو ماہ مبارک رمضان میں جس سے قریب ہونے کی کوشش کی تھی, وہی کیفیت, وہی معنویت روز عید اور اس کے بعد بھی جاری و ساری رہے. ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھ جائیں. اگر عید کے دن انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن اس کے لیے کبھی بھی عید نہیں ہو سکتا. مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, کل یوم لا یعصی اللہ فہو عید. جس دن انسان گناہ نہ کرے وہی دن اس کا عید کا دن ہوتا ہے. بس انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو عید کا دن بنا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دامن کردار کو گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ نہ ہونے دے. روایت کہتی ہیں کہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے جو اچھے کام انجام دیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے نقصان کا دن ہے, خسران کا دن ہے جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. عید کا دن قیامت کے دن سے شبیہ رکھتا ہے. عید کا دن توبہ, استغفار, مناجات کا دن ہے. عید کا دن سب سے اہم غریبوں, محتاجوں, حاجت مندوں, درد مندوں کا خیال رکھنے کا دن ہے. بہت اہم مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شریعت مقدسہ میں شب عید فطرے کو واجب قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عید منائیں, ہمارے بچے عید منائیں, لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ہو جو عید نہ منا سکے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے عزیزوں میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے وطن میں, ہمارے شہر میں, ہمارے اطراف میں کوئی ایسا ہو جو عید نہ منا سکے. یہی وجہ ہے کہ فطرے کو واجب قرار دیا گیا. فطرے کے ساتھ ساتھ انسان کوشش کرے کہ ان عید کی خوشیوں کو دوسروں میں تقسیم کرے, بانٹے. کوشش کرے کہ جس طرح ہم خوشی منا رہے ہیں, ہمارے بچے کپڑے پہن رہے ہیں, ہمارے گھر میں اچھے کھانے پینے کا انتظام ہے, اسی طرح کوشش ہو کہ سماج کے ہر فرد کہ ہاں عید کا اہتمام اسی انداز سے ہو. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان روز عید غریبوں کا خیال رکھے, محتاجوں کا خیال رکھے, حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے, ضرورت مندوں کا ہاتھ پکڑے, پسماندہ طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر چلے, گلے ملے اور ان کی حاجت روائی کرے. چنانچہ مولا امیر المومنین نے کہا ہے کہ عید کا دن غریبوں اور محتاجوں اور دردمندوں کے خیال رکھنے کا دن ہے. عید کا دن گناہوں سے دوری کا دن ہے. جب انسان اس انداز سے عید مناتا ہے تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ دعا کرے, بار الہ ہمارے روزوں کو قبول کر دے, ہمارے نمازوں اور ہماری تلاوت قرآن کو جو ماہ مبارک رمضان میں انجام دی ہے مشکور بنا دے, ہماری عبادت کو شرف قبولیت سے نواز دے. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے قرآن کا واسطہ جس کو تو نے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے, ہمارے روزوں کو قبول کر دے, ہمارے قیام, قعود, سجود, ہماری نماز, ہمارے اچھے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز. بحق محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.